الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز سیدہ بنت سید محمد بھارت کے لیے اشارے ثواب کرتے ہیں. حکمت و صلوات بھیجیے. انسانی سماج میں ابتدا ہی سے ایک نئے طبقہ ایسا رہا ہے کہ جس کے حقوق پامال ہوتے رہے ہیں. یہ بالکل ابتدائی خلقت سے سلسلہ ہے. کبھی اقلیتوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں. یہ بہت عام بات ہے انسانی زندگی کی، انسانی سماج کی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خود ہمارے جو خاندان ہیں، جو رشتے داریاں ہیں، ان میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی حالانکہ مسلسل تاکید کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی طبقہ ایسا پایا جاتا ہے ہمارے سماج میں کہ جس کے حقوق پامال ہوتے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ جب عورتوں پر بہت ظلم و ستم کیا جاتا تھا، جس کی جھلکیں آج بھی نظر آتی ہیں انسانی سماج میں. بہرحال اسلام آیا اور اس نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اور وہ لڑکیاں کی جو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، اب سلسلہ یہ قائم ہوا کہ جب اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فاطمہ یہ میری بیٹی ہے، ام ابیہا، یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ بہرحال لڑکیوں کے اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک وقت آیا کہ انسانی سماج میں والدین مسلط رہے اور اکثر و بیشتر جو ان کے زیر نگرانی ان کی بہویں تھیں، ان پر ایک یعنی ظلم کیا جاتا رہا، ان کے حقوق پامال کیے جاتے رہے، اور خاص طور پہ ہندوستانی سماج کا یہ ایک بڑا حصہ تھا۔ لیکن آج کے دور میں جو سماج ہمارا بن رہا ہے وہ یورپ کے سماج سے متاثر ہو کر آج والدین کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ کتنے ہی واقعات ہمارے سماج میں ایسے رونما ہوتے رہتے ہیں جن میں بہوؤں کے ذریعے اکثر و بیشتر ساسوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے، بہرحال یورپ سے متاثر ہونے کے بعد قائم ہوا۔ اسلام ہر انسان کے حقوق اور فرائض کی بات کرتا ہے۔ اگر انسان صرف اپنے فرائض کو کما حقہ انجام دے دے، ہر انسان، تو اس دنیا میں کسی بھی شخص کا حق پامال نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پامالی حقوق کا سلسلہ ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے فرائض کی سے آشنائی حاصل نہیں کی ہے۔ اگر ہم فرائض سے کما حقہ آشنائی حاصل کر لیں اور پھر ان کو باقاعدگی کے ساتھ مکمل انداز سے انجام بھی دے تو کوئی بھی چیخ اور پکار کی آواز اس انسانی سماج میں سنائی نہ دے۔ آج انسانی سماج میں ڈس بیلنس جو ہے، وہ معاشرہ جو جسے ہم صحت مند معاشرہ کہہ سکتے ہیں، جو آج تک قائم نہیں ہو سکا، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم صرف حقوق کی بات کرتے ہیں، فرائض سے یقینی طور پر فراموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ قائدین محترم، اسلام حقوق اور فرائض دونوں کی بات کرتا ہے، اور وہ انسانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے فرض کو مکمل طور پر انجام دیں تاکہ یہ معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ بن سکے۔ یہ مریض معاشرہ ہے، اسے تندرستی حاصل ہو سکے۔ عزیزان محترم، میں نے جو ایک طویل آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، کیونکہ موضوع جو ہے اس وقت والدین ہے، خاص طور پر موضوع جو ہے وہ عورت ہے، والدہ ہے، مادر ہے، یہ خاص موضوع ہے، اور وقت علاقوں میں زیادہ گنجائش نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ بات کو طولانی انداز سے پیش کر سکوں، اس لیے ممکن ہے کہ بات کہیں کہیں مکمل طور پر واضح نہ ہو۔ بہرحال آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ صرف اس کی بات کرو اور اپنے والدین پر احسان کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، نیکی کرو، اور جب ان میں سے کوئی کبر شنی میں پہنچ جائے، ان میں سے جب کوئی بوڑھا ہو جائے اس حال میں کہ تم موجود ہو، تو جب وہ کبر شنی میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے ہمیشہ عزت کی باتیں کہو، واخفض لہما، اور ان دونوں کے لیے جناح الذل من الرحمہ، اپنے کاندھوں کو رحمت کے ساتھ جھکائے رہو۔
اور یہ کہتے رہو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب جس طریقے سے صغر سنی میں انہوں نے میری یعنی خدمت کی تھی، میری پرورش کی تھی، میری ناز برداری کی تھی، اسی طریقے سے تو ان دونوں پر رحم فرماتا رہ۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اسے معلوم تو ہوتا نہیں کیا کیا زحمتیں والدین نے اس کے لیے اٹھائیں، کبھی والدین کو احسان نہیں کرتے، لیکن یہ بچے کی نالائقی ہے، اس میں سبھی ہیں۔ ابھی ہمارا کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ وہ صحت مند معاشرہ نہیں ہے کہ جو اسلام چاہتا ہے، تو یعنی محترم وہ بچہ کیونکہ سمجھتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے کہ کتنی زحمتیں میری والدہ نے، میرے والد نے میری پرورش میں اٹھائی ہیں، جب وہ کچھ بھی عمل کرتا ہے اپنے والد کے سلسلے میں، والدہ کے سلسلے میں، ان کی خدمت کے سلسلے میں، تو ایک احسان کرتا ہے۔ احسان عربی والا نہیں، نیکی نہیں، بلکہ وہ ان پر احسان کرتا ہے اردو کے لحاظ سے۔ وہ ان کی خدمت نہیں کرتا، بلکہ تھوڑی خدمت کرنے کو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں نے بہت خدمت انجام دے دی۔ تو گرامی بہرحال ایک آیت میں اور آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام میں جو حقوق ہے اور تھوڑی سی روٹی ڈال کے بات کو اپنی ختم کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہرحال آیت بھی پرانی ہوگی، وہ ایک شراب دیجیے۔ آپ کی خدمت میں وہ سورہ اسراء کی 23ویں 24ویں آیت تھی، اور اب میں سورہ احقاف کی یہ 15ویں آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ حملت ہو امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اٹھایا اسے، یعنی اس کا بوجھ اٹھایا تکلیفوں کے ساتھ، اور اسے پیدا کیا بہت تکلیف کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور حمل اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا، دودھ بڑھائی 30 ماہ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا بھرپور جوانی کو، وہ بلغ 40 سنہ، اور اب وہ مکمل طور پر 40 سال کا ہو گیا، مکمل انسان ہو گیا۔ قال رب، اس نے کہا اے میرے رب، اعزینی، توفیق دے مجھے، ان کے اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، وہ جو انعام تو نے کیا ہے مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وعن، اور یہ کہ اعمل صالحا، میں عمل کروں نیک، ترضاہ، تو جس سے راضی ہو جائے، یعنی میں ایسا عمل نہیں کروں کہ جس سے جو تیری مرضی جس سے حاصل کی جائے۔ وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کر دے، لی، میرے لیے، فی ذریتی، میری اولاد میں سے، انی تبت الیک، بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف، وَإِنِّي، اور بے شک میں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں، میں تیرا فرما بردار ہوں، یعنی میں تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں زیادہ ذکر جو ہے
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا کے بعد کہ ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی، یہ حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اس کے بعد زیادہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ والدہ کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ اس نے محنت کر کے تکلیفوں کے ساتھ تیرے بوجھ کو اٹھایا اور تجھے پیدا کیا اور پھر تجھے دودھ پلایا، تیرے لیے زحمتیں برداشت کی۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے تو تم کو واضح یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو جنتی ہیں۔ ان جنتیوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرنا اپنا فریضہ تصور کرتے ہیں۔ یعنی جس وقت والدین زندہ ہیں اس وقت وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مرے اور اس کے بعد وہ 3 چیزیں چھوڑ جائے تو اسے مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ نیک اولاد چھوڑ جائے اور وہ نیک اولاد جو ہے اس کے لیے دعا کرے، یا وہ ایسا علمی کارنامہ کر جائے کہ جس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں، یا ایسا کوئی کام کر جائے جس سے صدقہ جاریہ ہو کہہ سکیں ہم۔ تو اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو ایسا نیک اٹھائیں کہ اس کے بعد وہ ان کے حق میں دعا کرتے رہیں تو یہ مکمل کامیابی کی دلیل ہے، کیونکہ معاشرہ یقینی طور پر اس میں ایک بڑا کردار والدہ کا ہے۔ اس کی گود میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ یقینی طور پر سماج کا ایک اہم رکن بننے جا رہا ہے۔ تو اگر وہ اچھی اس کی پرورش ہوگی تو یقینی طور پر ایک صحت مند معاشرہ معرض وجود میں آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیثیں بھی موجود ہیں۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کہ کیا رجل الی النبی، ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا، فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منور میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا تو آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ ثم قال، پھر اس نے کہا منور اس کے آگے کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا امک۔ تیسری بار پھر اس نے کہا ثم قال منور میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پھر آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر جب اس نے چوتھی بار کہا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں تو آپ نے فرمایا اباک، اپنے باپ کے ساتھ۔ تو ماں کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اکرم سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ نیکی کروں تو 3 بار ایک ہی جواب ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ تو ایرانی گرامی، یہ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی، ایک واقعہ اور ایک شخص حالت طلاق میں ہے، اس حال میں کہ ماں اس کے کانوں پر ہے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، مفسرین نے بہت اسے نقل کیا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے کندھوں پر اس کی ماں ہے، وہ طواف کرا رہا ہے ماں کو۔ اس حال میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زیارت سے مشرف ہوتا ہے اور رسول اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟
تو آپ نے فرمایا نہیں، تو نے اس کے سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، جو زحمتیں ماں نے تیرے لیے اٹھائی ہیں اس کے ایک سانس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ حدیثیں جو ہماری یہاں موجود ہیں وہ صرف اس لیے نقل کی جاتی ہیں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ کیا مقام ہے ماں کا اور کیا مقام ہے والدین کا۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ چند چیزیں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام سجاد علیہ السلام نے جو حق کے والدہ بیان کیے ہیں وہ بطور سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس یہ بھی کافی طویل ہے کہ کئی وقت لگ سکتا ہے تاکہ اگر وضاحت کروں اس کی، اور صرف ثواب کے طور پر چند باتیں ترجمہ کروں گا اس کا۔ امام نجار فرماتے ہیں فحق امت فحق امت، بس تیری ماں کا حق یہ ہے کہ فَأَنْتَ عَلَمْ، بس تو جان لے کہ انہا حملت کا حیث لا یحمل احد احدا، بس تو یہ جان لے کہ تیری ماں نے تجھے اس حیثیت سے اٹھایا کہ کوئی تجھے اس حیثیت سے اٹھا ہی نہیں سکتا۔ وَأَطْعَمَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَمْ يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، اور اس نے تجھے وہ غذا دی جو تجھے کوئی بھی غذا نہیں دے سکتا۔ جو تو رہنے مالک میں تھا، جو غذا تجھے مل رہی تھی وہ تجھے کوئی دوسرا غذا نہیں دے سکتا۔ وَأَنَّهَا وَقَدْكَ بِسَمْعِهَا وَبَصَرِهَا وَيَدِهَا وَرِجْلِهَا وَشَعْرِهَا وَبَشَرِهَا وَجَمِيعِ جَوَارِهَا مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ فَرِحَةً مُوَابِرَةً۔ وَأَنَّهَا وَقَدْكَ، اس نے اپنے کانوں کے ذریعے، اپنی بصارت کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے پیروں کے ذریعے، اپنے بالوں کے ذریعے، اپنی جلد کے ذریعے، غرض یہ کہ تمام اعضاء و جوارے کے ذریعے تیری نگہداری اور تیری پاسداری اور تیری حفاظت کی۔ محتملتاً لما فیہ مکروہها وعلمها وثقلها وغمها حتی دفعتک عنک ید القدرت واخرجتک الی الارض، اس نے تمام پریشانیوں، تکلیفوں، زحمتوں، غموں کو تیرے لیے برداشت کیا، یہاں تک کہ اللہ کے قدرت نے تجھے نکالا اور تو یہاں زمین پر آ گیا۔ فَرَضِيَتْ أَن تَشْبَعَ وَتَجُوعَهِ، پس وہ راضی تھی، وہ اس بات پر راضی رہی کہ وہ خود بھوکی رہے اور تجھے سیراب کرے۔ وہ تکسوک وتعلی، اور تجھے پہنائے اور خود کم کپڑوں میں رہے۔ یہ برہنہ کا لفظ ہے لیکن مراد یہ ہے کہ اگر سردی کا موسم ہے تو اس نے یہ برداشت کیا کہ خود ٹھنڈ میں رہے لیکن تجھے گرمی پہنچائے۔
وتزمع وتزدگا وتزہا، اور خود جو ہے بھوکی رہے اور تجھے سیراب کرے، اور خود دھوپ میں رہے اور تجھے سائے میں رکھے۔ وتنعمک ببوسہا وتلذک بالنوم، اور اس نے جو ہے تیرے ناز اور جو تیری نخلیں ہیں ان کو برداشت کیا، اور خود پریشان رہ کر یعنی جاگ کر تجھے گہری نیند سلایا، تجھے میٹھی نیند سلایا۔ وَكَانَ بَطْنُهَا لَكَ وِعاءً، اس کا بطن تیرے لیے ظرف وجود تھا۔ وَحِجْرُهَا لَكَ حِمَاءً، اور اس کا دامن تیرے لیے آرام گاہ تھی۔ وَصَبْيُهَا لَكَ سِقَاءً، اور اس کے پستان تیرے لیے مشکیزہ تھے۔ وَنَفْسُهَا لَكَ وِقَاءً، اور اس کا نفس، اس کی جان تیرے لیے سپر تھا۔ تباشر ہر وقت دنیا وبردہا لکا ودونک، اور دنیا کی مصیبتوں، دنیا کی دھوپوں، پریشانیوں کی دھوپوں اور ٹھنڈی اور دنیا کی جو پریشان کرنے والی ٹھنڈ ہے اس کو تیری لیے اس نے برداشت کیا۔ فَتَشْكُرُهَا عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ، بس جس قدر بھی ممکن ہو تو اس کا شکر ادا کر۔ وَلَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ، اور تو قدرت نہیں رکھتا شکر ادا کرنے پر سوائے اس کے کہ اللہ کی مدد اور توفیق شامل حال ہو۔ صلوات محمد ایک اور صلوات۔ روایت آپ کی خدمت میں اور پیش کروں گا، جناب ام سلمہ کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب الرجال كل خیر، اے رسول اکرم تمام کی تمام خیر مردوں کے حصے میں چلے گئے۔ فَأَيُّ شَيْءٍ لِلنِّسَاءِ الْمَسَاكِينِ، بس بیچاری عورتوں کی نہیں کیا بچا، کہ جب سب کے سب اچھائیاں جو ہیں نیکیاں مردوں کے حصے میں چلی گئیں تو عورتوں کے حصے میں کیا رہا؟ فقال، تو آپ نے فرمایا بلا، ہاں، اذا عملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی روزے دار ہو، کوئی نماز گزار ہو، کوئی مجاہد ہو، جہاد کرنے والا، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں۔ فَإِذَا وَضَعَتْ، اور جب وہ جنتی ہے، كَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا هُوَ لِعَزْمِهِ، جس وقت اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اس کا اجر کا کوئی بھی اور اس کی عظمت کا کوئی اللہ نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا رَضَعَتْ، اور جب وہ دودھ پلاتی ہے، كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَسَّةٍ كَعَدْلِ عِتْقٍ مُحَرَّمٍ مِّن مُلْدِ إِسْمَاعِیل، تو جب وہ دودھ پلاتی ہے تو بچہ جب دودھ پیتا ہے تو ہر اس کی ایک چسکی، ایک جو چسکی دیتا ہے دودھ کی، وہ ایک چسکی کی قیمت یہ ہے کہ جیسے اسماعیل، جناب اسماعیل کی اولاد میں سے کسی غلام کو کوئی آزاد کر دے، اسی قیمت۔ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَائِهِ، پر جب وہ فارغ ہو جاتی ہے دودھ پلانے سے، ضربا ملک کریم علی جنبہا، تو ایک
ملک کریم اس کے پہلو پر مارتا ہے، مقام اور کہتا ہے کہ استعن فی العمل فقد غفر لک، کہ اب تو پھر سے آغاز کر اپنے عمل کا، تیرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ صلوات بر محمد۔ تو عزیزان محترم، انسان یہ انسانیت ہے اور یہ اس کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ انسان بھی کہنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ فطرت کے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی تم پر احسان کرے تو تمہارا بھی فریضہ یہ ہے کہ احسان کا جواب احسان سے دو۔ اب ماں باپ نے تم پر کیونکہ احسان کیا بچپن کی حالت میں، اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، تو تم بھی ان کے ساتھ احسان کرو۔ عزیزان گرامی، یقینی طور پر عورت کا مقام اس معاشرے میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ ایک عورت ہے، اس کے کردار مختلف ہیں۔ باپ کے لیے وہ رحمت ہے، شوہر کی مونس و غمخوار ہے، اور اپنی اولاد کے لیے آرام گاہ ہے۔ ایک عورت ہے اور اس کے اتنے کردار اور اتنے اس کا کارنامہ ہیں، خدمات ہیں انسانی معاشرے کے لیے۔ اللہ اگر آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں اور دیکھیں، خاص طور سے تاریخ اسلام کا کیا کردار ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا، رسول اللہ کے بالکل شانہ بشانہ، رسول اللہ نے جو اپنے مشن کو آگے بڑھایا ہے، اس مشن کو آگے بڑھانے میں ایک بڑا کردار ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی لخت جگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ کیا کیا خدمات ہیں باپ کے سلسلے میں، مستقل خدمت، اور اتنی خدمت کے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ خدمت کا صلہ ہے۔ وہ ایک اپنے والد گرامی کے لیے وہ کارنامہ انجام دے رہی ہیں جو ایک ماں انجام دیتی ہے، بیٹی ہیں۔ اور اس کے بعد جب علی مرتضیٰ کی گھر تشریف لے جاتی ہے تو پھر ان کی خدمت کیا خدمت ہے۔ کبھی کوئی خواہش اپنے شوہر نامدار کے سامنے نہیں رکھتی۔ امیر المومنین کی ایک تمنا کہ کوئی خواہش فاطمہ کے دل میں پیدا ہو اور مجھ سے کہیں، لیکن فاطمہ کو خواہش نہیں کرتی، بلکہ ہر اعتبار سے مذہبی دنیا میں معاون و مددگار ہے۔ ہر لحاظ سے بہترین بیوی وہی ہوتی ہے جو مذہبی لحاظ سے شوہر کی بہت معاون ہو۔ سماج جو خراب ہوتا ہے وہ بیویوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ لوگ جو
غیر شرعی کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان میں بڑا کردار بیوی کا ہے۔ دنیا کا ہر میدان بغیر عورت کی مدد سے ہم سر نہیں کر سکتے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر لکھی ہے المیزان، جو اس دور کی سب سے عظیم تفسیر ہے۔ دنیا شیعہ کی دین نہیں بلکہ دنیا اسلام میں ایک بڑی اہم تفسیر المیزان کی تفسیر القرآن، جس کی بہت جلدیں ہیں، 22 جلدوں پر مشتمل تفسیر، اردو میں ترجمہ اس کا ہوا، سب سے اہم تفسیر دور کی۔ تو شروع کے 10 جو اس کے پارے ہیں، اس کی تفسیر بہت عظیم تفسیر ہے۔ اس کے بعد تھوڑا اس میں کمزوری نظر آتی ہے کہیں کہیں۔ تو کسی نے جب آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے سوال کیا کہ حضرت آپ نے شروع کی جو آپ کے جو 10 پاروں کی تفسیر ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ بعد والوں کی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اس وقت تک میری زوجہ گرامی زندہ تھیں، یعنی جب تک وہ زندہ رہی ان کی مدد سے میں اپنے کام کو یعنی بطور کامل انجام دے سکا، میں اس کا حق ادا کر سکا۔ لیکن ان کے مرنے کے بعد پھر وہ بات نہیں رہی۔ تو عورت کا بڑا کردار ہے اس معاشرے میں، اور یہ خود عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس دور کی جو عورتیں ہیں شاید اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں، اس وجہ سے یہ جو معاشرہ بیمار ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ بیماریاں مختلف پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے محترم بس میں بات کی ختم کر رہا ہوں، رب سے بتائی بات کافی ہو گیا۔ اور آج جو اسلام ہم تک پہنچا، یہ زینب کبریٰ کی سب سے عظیم خدمت ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، زینب اگر نہ ہوتی سبحان اللہ، بے شک تو اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ بے شک بے شک، نو ڈاؤٹ۔ حسین ابن علی کی شہادت ممکن ہے کمزور پڑ جاتی، حسین ابن علی کا مشن ممکن ہے کمزور ہو جاتا۔ یہ زینب ہی کا کارنامہ ہے کہ آج حسین ابن علی کا مشن باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ زینب ہی ہیں۔ اللہ اللہ، زینب نے کتنی زحمتیں برداشت کی، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے۔ اب جب شہادت ہو گئی، خیموں میں آگ لگنا شروع ہوئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، ایک خیمے میں آگ لگتی ہے، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں تک کہ جناب سید سجاد کا خیمہ باقی رہا، زینب آگے بڑھی، اے سید سجاد تم امام وقت ہو، اب ذرا حکم دو کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا پاو سرد رہنا، خیموں سے باہر نکل کر جان بچائیں۔ سید سجاد نے حکم دیا کہ پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکلیے، بس اللہ اللہ۔ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں، رسالت ماں کی نواسیاں، روزے روشن خیمے سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئیں۔ کون تھا جو ان کے پردے کا انتظام کرتا؟ عباس و علی اکبر ایسے شیر موت کی نیند سو گئے تھے، حسین جیسا ولی و وارث خاک و خون میں غلتا میدان کربلا پر بڑا ہوا تھا، مردوں میں کوئی باقی نہ تھا۔ ایک سید سجاد تھے جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہ سکتے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس وقت خیموں میں آگ لگ رہی ہے، ایک بیوی خیمے کے اندر ہے، کبھی دائیں طرف دیکھتی ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا اے معصمہ، سب بیویوں نے اپنی
وسيعلم الذين ظلموا أي अरे 40 में ही खत्म हो गया।